احسانات ہیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العزت کے انعامات کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ رب تعالیٰ نے خود فرمایا، اور رب تعالیٰ کے عظیم احسانات میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان والی دولت سے سرفراز فرمایا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اور جتنی اہم اور قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمان یہ سب سے قیمتی چیز ہے، اس لیے اس کی حفاظت کی بھی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ آج اس دور میں انسان اپنی جان کی بڑی حفاظت کرتا ہے، اپنے مال کی بڑی حفاظت کرتا ہے، اپنے آل اور اولاد کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ جس طرح اپنی جان، مال اور آل اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر انسان کی صلاحیتیں اپنے ایمان کو بچانے پر خرچ ہونی چاہیے۔ آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں ایسا عجیب ہے کہ ایمان کو تباہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو ایمان سے خالی کرنے کے لیے آئے روز اور دن رات محنت ہو رہی ہے۔ اس محنت کی وجہ سے کتنے مومن ایسے ہیں جو ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ ایمان پر آنے کے لیے تو ساری ہی ایمانیات کا ہونا ضروری ہے، لیکن جب دل سے ایمان جاتا ہے تو ساری ہی ایمان والی باتوں کا دل سے نکلنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی ایک بات بھی ایمان والی، عقیدے اور نظریے والی انسان کے دل سے نکل گئی، فکر اور سوچ سے نکل گئی، ایمان جاتا رہے گا۔ اس پر جو دن رات محنت ہو رہی ہے، مختلف طبقے محنت کر رہے ہیں۔ میں ایک خاص طبقے کا تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا کہ وہ طبقہ قرآن کریم اور حدیث کے نام سے لوگوں کو دن بدن قرآن سے بھی دور کر رہا ہے۔ 24 گھنٹے کی صلاحیتیں ان کی محض اس بات پہ خرچ ہو رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو امت مسلمہ سے توڑ دیا جائے، الگ راہ اپنا لی جائے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو آدمی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت کی مخالفت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمان جس راستے پہ چل رہے ہیں اس راستے کو چھوڑ کر الگ راہ کو اپنا لے،
رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو 2 سزائیں ملیں گی، ایک سزا دنیا میں اور دوسری سزا آخرت میں۔ دنیا میں سزا یہ ہے کہ دوبارہ ہدایت میں نہیں آئے گا، آخرت میں سزا یہ ہے کہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر اور عام مسلمان جس پلیٹ فارم پہ چل رہے ہیں اس سے ہٹ کر راہ کو اختیار کرنا یہ رب تعالیٰ کو پسند نہیں، اس لیے رب تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اتبعوا السواد الاعظم، مسلمانوں کی بڑی جماعت کی پیروی کرو، چھوٹے چھوٹے گروہ اور چھوٹے چھوٹی فرقیاں اور جماعتیں ان کے پیچھے نہ لگو۔ فرمایا من شذ فی النار، جو آدمی مسلمانوں کی بڑی جماعت سے الگ ہوگا اس کو الگ ہی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کون سے ایسے مسائل اور ایسی باتیں ہیں جس پہ پوری دنیا چل رہی ہے لیکن اس سے کاٹ کر لوگوں کو الگ کیا جا رہا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ رب تعالیٰ نے قرآن اور سنت ہمیں عمل کے لیے دیا ہے، اس قرآن اور سنت پر عمل ہم سب نے کرنا ہے اور ہم سب کا نظریہ ہے۔ قرآن و سنت پر عمل وہ آدمی جو کہ قرآن و سنت کا ماہر ہے وہ خود قرآن پر غور کر کے حدیث پر غور کر کے عمل کر لے گا، لیکن جو ماہر نہیں ہے نہ قرآن کا اور نہ سنت کا، یہ طے شدہ بات ہے قرآن کی اور سنت کی کہ وہ آدمی ان لوگوں سے پوچھ کر عمل کر لے گا جو قرآن اور سنت کو جانتے ہیں۔ قرآن و سنت کو جاننے والا اور اس کا ماہر یہ خود غور کر کے عمل کرے گا، جو قرآن اور سنت کا ماہر نہیں ہے وہ قرآن و سنت کے ماہر سے پوچھ کر زندگی گزارے گا۔ اس کو ہمارے عام اصطلاح میں آج کہہ دیتے ہیں کہ یہ تقلید ہے۔ تقلید کا معنی یہ ہوتا ہے، اس کا مفہوم اور مطلب ہی یہ ہے کہ جو لوگ شریعت کے ماہر نہیں ہیں شریعت کے ماہر لوگوں سے پوچھ کر قرآن و سنت پہ عمل کرے۔ جس وقت سے اسلام آیا یہی روٹین چلتی آ رہی ہے کہ جو لوگ قرآن و سنت کے ماہر تھے انہوں نے خود غور و فکر کر کے اس پہ عمل کیا، وہ فقہاء کرام کی جماعت ہے، اور جو لوگ قرآن و سنت کے ماہر نہیں تھے دوسرے لوگ ان سے پوچھ کر قرآن و سنت پر عمل کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی یہی تھا، تابعین کے دور میں بھی یہی تھا، تبع تابعین کے دور میں بھی یہی تھا، اور آج تک یہی سلسلہ چلا آتا ہے۔ لیکن یہ تقریباً 125 سال اور 150 سال کی بات ہے کہ اس بات کو زیر بحث بنایا گیا بھئی قرآن و سنت پر ہر آدمی خود اپنی سمجھ سے عمل کر لے، دوسروں سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی بڑے اسلاف کی قرآن و سنت میں پیروی کرتا ہے تو وہ ان کی تقلید کر کے شرک کر رہا ہے۔ آج تک دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی اسلاف میں سے بڑے فقہاء میں سے کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کوئی امام احمد سے پوچھ کر زندگی گزارتا ہے، کوئی امام شافعی سے پوچھ کے زندگی گزارتا ہے، کوئی امام مالک کی تحقیقات کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، اور کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کی روشنی میں زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن اب یوں کہا جا رہا ہے کہ ہر آدمی کے پاس قرآن ہے، ہر آدمی کے پاس حدیث ہے، تو خود جو ہے غور کر کے عمل کر لے،
بھئی آج کا مسلمان تو وہ ہے کہ جس بیچارے کو کلمہ بھی نہیں آتا تو وہ قرآن پاک کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے کہ اس میں کیا ہے اور اس سے کیا کیا مسائل نکلتے ہیں؟ ایک عام مسلمان کو بنیادی دین کی باتوں کا علم نہیں ہے۔ کیا ہماری مسجدوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ 20-20 سال سے نمازی نماز پڑھ رہے لیکن اس کے باوجود نماز کے بنیادی مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے؟ کیا نہیں ہو رہا؟ ہم 20-20 25-25 سال سے روزے رکھ رہے لیکن روزے کے بنیادی مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن حج کے بنیادی مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے؟ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور کئی عمرے کر لیے، عمرے کے بنیادی مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہو رہا ہے۔ جب یہ بات ہے کہ جس بیچارے کو دین کی بنیادی معلومات کا علم نہیں ہے تو وہ قرآن و سنت کی میں مہارت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو لوگ شریعت کے ماہر ہیں ان سے پوچھ کر عمل کر لو، اگر تمہیں شریعت کے مسائل کا علم نہیں ہے تم علم نہیں رکھتے۔ اور یہی تقلید ہے۔ ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ہم رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیجئے۔ وہ ہے کیا؟ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجئے جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے۔ معلوم ہوا نماز میں ہم خود رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ جن پہ تیرا انعام ہوا ان کی پیروی کرنے کی ہمیں توفیق دے دیجئے۔ لیکن ایک آدمی نماز میں تو یہ دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، لیکن جب نماز سے سلام پھرے پھر کہے کہ مجھے کسی کی پیروی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر نماز میں تو کچھ اور مانگ رہا ہے، سلام پھیرنے کے بعد اس کی سوچ اور فکر کچھ اور ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ پوری دنیا سے کٹے ہوئے لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، آپ سعودی عرب چلے جائیں، دبئی، ابو ظبی، قطر چلے جائیں، مسقط چلے، دنیا کے کسی اسلامی ملک کے اندر چلے جائیں، آپ کو وہاں کے رہنے والے لوگ یہ کسی نہ کسی فقیہ کی تحقیقات میں زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ جو آوارہ ذہن کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں قرآن و سنت کی ماہر بھی نہیں ہے اور قرآن و سنت میں کسی کی پیروی کی ضرورت بھی نہیں ہے، جیسے چاہیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، ایسے لوگ پوری دنیا میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ سب بڑے حضرات کی پیروی اور ان کی اقتداء اور تقلید کی طرف اشارے ہیں۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ کسی فقیہ کی کسی امام کی پیروی کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ مشرک ہیں۔ ہمیں اس آدمی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو سنت کا ماہر بھی نہیں ہے، قرآن کا ماہر بھی نہیں ہے اور ماہر پہ اعتماد بھی نہیں کرتا۔ ہمیں اس سے نہ کوئی زیادہ نہ کوئی لڑائی ہے۔ ہمیں پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ جو قرآن و سنت کے ماہر پر اعتماد کر کے زندگی گزارتا ہے اس کی تقلید کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، وہ مشرک ہے اور شرک میں مبتلا ہے۔ ہمیں پھر پریشانی ہوتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو اگر یہ بات ہے کہ یہ نظریہ اور عقیدہ شرک ہے کہ شریعت کے ماہروں سے پوچھ کر زندگی گزارنا اور ہم مشرک ہیں، تو پھر تمہیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ مشرکوں والے معاملے کرو۔ ہمارے ساتھ مشرکوں والا معاملہ تو نہیں کرتے۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مشرک ہے اس سے نکاح اور شادی جائز نہیں ہے۔ اب وہ ہمیں مشرک بھی کہتا ہے اور وہ نکاح بھی کرتا ہے، رشتے لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بھئی دیکھو جو مشرکین ہیں ان کے معاملے مسلمانوں والے نہیں ہیں، مسلمانوں والے معاملہ تو ان سے نہ کرو۔ تو اب یہ طے شدہ بات ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے جو مشرک ہے اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا جائز نہیں ہے۔ اب جو بیچارے یہ گوشت بیچنے والے ہیں یہ عموماً تو بیچارے وہ ہیں جو کہ کسی نہ کسی امام کی تقلید کرنے والے ہیں۔ اب اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی مشرک کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، پھر تو ان کو چاہیے کہ بھئی دکان سے جو گوشت بک رہا ہے اس کو نہ خرید دے اور نہ کھائے۔
اور یہاں کے رہنے والے 99% لوگ جو ہیں وہ امام کی تقلید کرنے والے، یہاں پاک و ہند کے لوگ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے یہ تقلید شرک ہے، ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو یہ قبرستان یہ ہم لوگوں کے ہیں، یہاں پہ ہم دفن ہوتے ہیں، تو اگر ہمیں مشرک کہتے ہو پھر تو بھائی بات ہے کہ تمہیں اپنے قبرستان بھی الگ بنانے چاہیے، تمہیں چاہیے کہ اپنے قبرستان بھی الگ کرو، مشرکوں کے ساتھ دفن کیوں ہوتے ہو؟ تو دیکھو بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے کٹ کر یہ الگ نظریہ اس نے پیش کیا۔ آج تک انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اہل علم یہی کہتے تھے کہ بھئی جو شریعت کا ماہر نہیں ہے کسی نہ کسی امام کی پیروی کرے، فقیہ کی پیروی کرے، شریعت کے ماہر کی پیروی کرے اور اس کی روشنی میں زندگی گزارے۔ سب لوگ یہی کہتے تھے۔ آپ دیکھ لیں جتنے محدثین ہیں، جتنے اولیاء کرام ہیں، جتنے مفسرین ہیں، جتنے اہل علم تاریخ میں گزرے ہیں، آپ کو تقریباً سب وہی نظر آئیں گے کہ باوجود اس کے کہ ان کو کافی علم رب تعالیٰ نے دیا تھا، پھر بھی وہ کسی نہ کسی امام کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ مفسرین کی لسٹ دیکھ لیں، محدثین کی لسٹ دیکھ لیں، سارے کے سارے کسی نہ کسی امام کے مقلد نظر آتے ہیں۔ تو کیا وجہ کہ ایک محدث جو ہے وہ سنن نسائی کے نام سے کتاب لکھتا ہے لیکن امام کا مقلد ہے، ترمذی کے نام سے کتاب لکھتا ہے امام کا مقلد ہے، مسلم شریف کے نام سے کتاب آئی ہے وہ امام کا مقلد ہے، پھر جب ان لوگوں کو امام کی تقلید کی ضرورت ہے تو ہمیں کیوں نہیں ہے؟ جب یہ نیا فتنہ پہلے وجود میں آیا، انگریز اس وقت ہندوستان میں آئے، لڑاؤ اور حکومت کرو یہ اس نے پالیسی اپنائی، تو اس وقت جو پہلے یہ فرقہ وجود میں آیا تو جو ان حضرات کے پہلے لوگ ہیں ان حضرات نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ بھئی دیکھو جو لوگ شریعت کے ماہر نہیں ہیں ان کو کسی نہ کسی امام کی پیروی کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان کے سب سے بڑے عالم ہیں نذیر حسین دہلوی صاحب، ان کی کتاب معیار الحق مارکیٹ میں ملتی ہے، نایاب نہیں ہے، اس میں خود لکھا ہے کہ تقلید مطلق یعنی ائمہ میں سے کسی کی پیروی لا علی التعیین یہ ضروری اور فرض ہے، اور جو آدمی شریعت کا ماہر نہیں اس کے لیے، اور پھر جو آدمی جو ہے بالکل شریعت سے ناواقف ہے اس کے لیے کسی نہ کسی امام کی تقلید مباح اور جائز ہے۔ عالم ان کے گزرے مولانا داؤد غزنوی صاحب انہوں نے بھی کہی ہے، ابراہیم سیالکوٹی صاحب انہوں نے بھی کہی ہے، اور اسی طریقے سے عبدالجبار غزنوی صاحب، یہ بہت بڑے بڑے وہ علماء ہیں جو آج ان حضرات سب کے جو ہیں استاد ہیں، وہ یہ بات کہہ گئے۔ لیکن آج کوئی آدمی تقلید کو شرک کہے گا تو گویا اور نام بھی اپنا سلفی رکھے گا تو پھر اسلاف کی بات ان کی یہ ہے، ان کے اسلاف کہتے ہیں بھی تقلید کے بغیر عام آدمی کو گزارا نہیں ہے، عام آدمی کو ذہنی وارگی نہ دو۔ پہلے تو لوگ دین کے پاس آتے ہی نہیں، دین کے قریب آتے نہیں ہیں، لیکن کوئی آدمی دین کے قریب آ جائے تو پھر جو ہے اب تم کہو کہ بھئی تمہیں آزادی ہے، قرآن پاک کو کھولو تو جو مطلب سمجھ لو بس ٹھیک ہے، اس پہ عمل شروع کر دو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے تو ظاہر بات ہے فرقہ بندی جنم لے گی، اس سے ذہنی وارگی جنم لے گی، اس سے گمراہی جنم لے گی، یہ پوری دنیا سے کٹا ہوا نظریہ۔ پھر دیکھیں دوسری بات، وقت بہت کم ہے وگرنہ میں بڑی تفصیل سے اس پہ بات کرتا، مسئلہ ہے آج کل طلاق کا۔ آج یہ مسئلہ بڑی تیزی سے پھیلا ہے، حالات کے عجیب و غریب ہونے کی وجہ سے بچے اور بچیاں ان کے نکاح ہوتے ہیں تو ناگفتہ بھی حالات کی بنا پہ طلاق کی جاتی ہیں۔ طلاق کا جو آسن اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی ایک طلاق اپنی بیوی کو دے اور اس کی عدت گزر جائے، تو عدت میں صلح کرنا چاہے گا تو کر لے گا، نہیں کرنا چاہے گا تو چلو عدت گزر جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا، بعد میں صرف پھر نکاح پڑھانے کی ضرورت ہے، دوبارہ پھر میاں بیوی ہیں۔ لیکن جذبات میں آ کر آج بچے 3 طلاقیں دینے لگے ہیں۔ 3 طلاقیں ہوتی ہیں تو 3 طلاقیں شریعت کی اصطلاح کہتی ہے کہ ایک مرد عاقل بالغ کو 3 طلاقوں کا اختیار ہے، اگر وہ 3 طلاقیں دے لیتا ہے اب اس کے بعد صلح کی کوئی صورت نہیں ہے، میاں بیوی سے جدا اور بیوی میاں سے جدا، یہ شریعت کہتی ہے، تو اب صلح کا کوئی چانس نہیں ہے۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے، سنت بھی یہ کہتی ہے، اور خود فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اگر خاوند بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد اب وہ میاں کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن جو ہے آج اس کو حلال کیا جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا سے کٹا ہوا موقف ہے۔ وہ حضرات مسائل وہ پیش کریں گے جو پوری دنیا سے ہٹے ہوئے ہیں۔
دنیا میں کوئی سوائے شیعہ کے اور سوائے مرزائی کے اس بات کا قائل نہیں ہے کہ 3 طلاقیں دے دو ایک ہوتی ہے۔ اب انہوں نے یہ بات پیش کرنا شروع کی 3 دے دو ایک ہوتی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی معاملہ ہے اگر 3 مرتبہ آدمی کرتا ہے تو 3 مرتبہ شمار ہوتا ہے، تو پھر کیا وجہ کہ طلاق 3 دے دو تو ایک ہوتی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صحابی رسول حضرت عویمر اجلانی، ان کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا اور خود انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں بات ذکر فرمائی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو ان سے جدا کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ 3 طلاقیں 3 ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود جو ہے وہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں باب کیا کرتے ہیں، باب من اجاز طلاق الثلاث، کہ بھئی 3 طلاقیں اگر دے دو تو وہ 3 ہی ہوگی، وہ ایک نہیں ہوتی۔ لیکن آج لوگ اپنی عادت کے ہتھوں مجبور اور دین کی ناواقفیت ہے، واقفیت نہیں ہے، اس وجہ سے 3 طلاقیں دینے کے بعد آپ بھاگتے کبھی ادھر کبھی ادھر کے فتویٰ لے آئے۔ پہلے تو لوگ فتویٰ اس لیے پوچھتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے کہ بھائی دیکھو فتویٰ لیں گے تو حلال کو اختیار کر لے، حرام سے بچ جائے۔ پہلے تو لوگ اس لیے فتویٰ لیتے تھے، لیکن آج کا لوگ جو فتویٰ لیتے ہیں وہ اس لیے لیتے ہیں کہ بھئی حرام کو کس طریقے سے جو ہے وہ حرام ہے نا وہ ہمارے لیے حلال ہو جائے۔ اس لیے اگر ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے وہ بتا دے گا تو فوراً جا کے دوسری مسجد میں جا کے پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، وہ کہے گا ایسے، اچھا فلانے مولوی صاحب نے تو ایسے بتایا۔ یعنی اب کئی علماء سے پوچھنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کی خواہش کے مطابق اس کو مسئلہ مل جائے اور فتویٰ مل جائے۔ پہلے لوگ حرام سے بچنے کے لیے مسائل پوچھتے تھے، اب لوگ حرام کو حلال کرنے کے لیے علماء سے مسئلے پوچھتے ہیں۔ تو پوری دنیا سے کٹا ہوا یہ موقف ہے، کوئی آدمی 3 طلاقیں دے دو وہ ایک ہوتی ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا موقف کبھی نہیں رہا۔ تاریخ میں محدثین، مفسرین، صحابہ کرام، فقہاء کرام، خلفائے راشدین سب کا موقف یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، 3 طلاقوں کا ہی اس کو اختیار ہے، اس کے بعد صلح والی کوئی بات رہ نہیں جاتی۔ 700 سال تک یہی موقف رہا۔ 700 سال کے بعد ایک عالم ہوئے جن کا نام ابن تیمیہ تھا، انہوں نے سب سے پہلے شدت کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا کہ 3 طلاقیں اگر دے دو تو وہ ایک ہوتی ہے، اور اس مسئلہ کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ جو ہے سزائیں بھی دی گئی۔ اب یہ موقف ان حضرات نے لے لیا اور لوگوں کو کہنا شروع کر دیا 3 طلاقیں ہو جائے تو وہ ایک ہوتی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں ہے۔ شیعہ حضرات کی کتابیں دیکھیں اس میں یہ موقف ملے گا، مرزائیوں کی فقہ احمدیہ کھولیں اس میں یہ مسئلہ ملے گا کہ 3 طلاقیں دے تو وہ ایک ہوتی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں، پوری دنیا سے کٹا ہوا موقف ہے۔ اور پھر دیکھیں، میں وقت بہت مختصر ہے، مختصر باتیں کروں گا کہ پوری دنیا سے کٹے ہوئے موقف ہے یہ، اس میں دنیا میں کوئی قائل نہیں ان مسائل کا۔ اب ایک مسئلہ ہے، نماز پڑھتے ہوئے آدمی ہاتھ کہاں باندھے؟ اب دیکھ رہے کو یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے ان مسائل کو اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ اس پہ مباحثے، مناظرے، چیلنج بازی، تحریرات اور برا بلا یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے۔ تو اب ایک مسئلہ ہے کہ مرد آدمی جو ہے وہ اپنے ہاتھ نماز میں کہاں باندھے؟ ہم کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ نماز میں ناف کے نیچے باندھے یا ناف کے اوپر باندھے۔ اس سلسلے میں 2 روایات ہیں جی، اسی پر ہی پوری دنیا کے فقہاء، پوری دنیا کے مسلمانوں کا عمل ہے۔ ایک تیسری بات سامنے آئی ہے کہ نماز میں آدمی اپنے ہاتھ سینے کے اوپر باندھے۔ یہاں یہ حکم عورتوں کے لیے تو ہے لیکن یہ حکم مردوں کے لیے نہیں ہے، اور پوری دنیا کی امت مسلمہ اس کی قائل نہیں ہے، خواہ کوئی حنفیہ یا شافعیہ یا مالکیہ یا کوئی حنبلی ہے۔ یہ موقف یہ انگریز کے دور میں معروف ہوا اور اس کو پھیلایا گیا کہ آدمی جو ہے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے۔ خود سینے پر ہاتھ باندھنے سے متعلق ایک بھی روایت صحیح موجود نہیں ہے۔ دیکھیں اب اس موقف کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا گیا کہ اللہ معاف فرمائے، ہم ان لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھئی سینے پہ ہاتھ باندھنے کوئی روایت اگر ہے تو صحیح ستہ میں ہمیں دکھا دو۔ تم خود پوچھا کرتے ہو کہ بھائی فلاں مسئلہ جو تم پیش کرتے ہو صحیح ستہ میں لکھا ہے، تو یہ جو سینے پہ ہاتھ باندھنے ہیں مرد نے، تو پورے صحیح ستہ میں کوئی حدیث ایسی ہے جس کا یہ معنی ہو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینے پہ ہاتھ باندھو؟ تو ان کے پاس کوئی روایت صحیح ستہ میں نہیں تھی۔ لیکن اب یہ کیا کہ انہوں نے حدیث کی کتاب سنن ابی داود اس کو چھاپا اور سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ایک روایت جو سنن ابی داود میں نہیں تھی اس میں داخل کر دی ہے تاکہ لوگوں کو دکھا سکے بھی سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت صحیح ستہ میں موجود ہے۔ یہ کس نام پہ ہو رہا ہے؟
یہ قرآن و حدیث کے نام پہ ہو رہا ہے. موقف وہ دیا ہے جو پوری دنیا سے کٹا ہوا ہے. اور پھر دیکھیں عام طور پر عادت تو ہوتی ہے بات کرنے، کوئی آدمی بات کرے حدیث کہاں ہے فوراً کہتے ہیں بخاری شریف میں جی، مسلم شریف میں جی. اب کون بخاری کو جانے اور کون مسلم کو جانے؟ اتنے بڑے عالم دین ہیں، میں ان کا نام لوں تو جو ان کو جانتے ہیں وہ جانیں گے بہت بڑے عالم دین ہیں. ثناء اللہ امرتسری صاحب یہ بہت بڑے ان حضرات کے عالم دین ہیں. انہوں نے فتاویٰ ثنائیہ میں یہ بات لکھی ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایتیں بخاری مسلم اور اس کی شروع کے اندر بکثرت ہے. اب دیکھیں جب یہ بات آئی تو اب مسئلہ سامنے آیا کہ بھائی بخاری میں دیکھو کہاں ہے روایت سینے پہ ہاتھ باندھنے کی. پوری بخاری آپ پڑھ دیں کہیں آپ کو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت نہیں ملے گی. لیکن فتاویٰ ثنائیہ میں یہ بات آج بھی لکھی ہے اور مارکیٹ میں کتاب مل رہی ہے. جو مسلمان اس کتاب کو پڑھے گا وہ تو سمجھے گا نا کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث جو ہے بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے، حالانکہ بخاری میں کوئی روایت موجود نہیں ہے. بلکہ خود اب ایک کتاب ان حضرات نے چھاپی ہے، مکتبہ قدوسیہ لاہور سے چھپی ہے، اس کا نام ہے عبادات میں بدعات اور سنت نبوی سے اس کا رد. اس میں یہ بات لکھی ہے جہاں اور بدعات کو ذکر کیا تو یہ بدعت بھی ذکر کیا کہ کوئی آدمی اگر ناک پر ہاتھ باندھتا ہے تو دوسرا آدمی اس کو کہتا ہے یہ نہ باندھو، یہ ثابت نہیں ہے تو یہ بدعت ہے. اور پھر سینے پہ ہاتھ باندھنے کی جتنی روایات ہیں تو ان روایات کے متعلق لکھا گیا ایک ایک کے متعلق. عمر بن عبد المنعم اس کتاب کو لکھنے والے ہیں اور غیر مقلد عالم ہیں، اور خود جو ہے انہوں نے یہ بات لکھی ہے ایک ایک حدیث ذکر کر کے ثابت کیا ان میں سے کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جو قابل اعتبار ہو. اب سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ایک بھی روایت قابل اعتبار نہیں ہے تو پھر ایک تو سینہ زوری یہ کہ بخاری کے نام پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی روایتیں ہیں، دوسری سینہ زوری یہ کہ ایک کتاب میں ایک حدیث موجود نہیں ہے تو اس کو دوسری کتابوں سے اٹھا کر اب سنن ابو داؤد کے اندر ڈال دیا، یہ سینہ زوری ہے. آپ مجھے بتائیں ایک موقف پوری دنیا سے پہلے کٹا ہوا تھا، دنیا میں انوکھا موقف تھا، اگر اس سلسلے میں احادیث صحیح ہوتی امت مسلمہ کا اس پہ عمل ہوتا یا نہ ہوتا؟ بالکل ہوتا. لیکن امت مسلمہ کا اس پہ عمل سینے پہ ہاتھ باندھنے پہ کبھی نہیں رہا. دو ہی موقف تھے، یا تو بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لو یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھ لو، اس کے علاوہ کوئی اور موقف نہیں تھا. آپ دیکھیں جب سردیاں آتی ہیں ایک اور مسئلہ چلتا ہے، وہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھی دیکھو وضو کے 4 فرض ہیں سب لوگ جانتے ہیں، چوتھا فرض ہے کہ اپنے پاؤں کو دھوو. پاؤں کو دھونا ضروری ہے، لیکن اگر سردی کے موسم میں سردی سے بچنے کے لیے کسی آدمی نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں تو وہ ان کے اوپر مسح کر سکتا ہے. یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے کہ موزے پر مسح کرنا جائز ہے. لیکن جو عام پتلی نائلون کی جرابیں ملتی ہیں ان پر مسئلہ کہ ان پر مسح کرنا جائز ہو، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ نہیں ہے. پوری امت مسلمہ کہتی جو عام نائلون کی پتلی جرابیں ہمیں ملتی ہیں ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. لیکن وہ حضرات ان دنوں میں اس مسئلے کو خاص طور پہ چھیڑ دیتے ہیں، ہمیں بھی بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ عام پتلی نائلون کی جرابوں پر مسح کر لو، حالانکہ خواہ کوئی امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے یا امام شافعی کا یا امام احمد کا یا امام مالک کا، یہی موقع پوری دنیا میں آج معروف ہے اور چلے آ رہے، پوری دنیا کا اس پہ عمل ہے. اس پہ کہ عام پتلی جرابوں پر مسح کر لو، اس موقع پہ ٹھہرنے والا قائم ہونے والا کوئی طبقہ موجود نہیں ہے سوائے ان حضرات کے. اور پھر دیکھیں اس سلسلے میں ایک عالم دین بیان کر رہا تھا، ان کا نام حبیب الرحمن یزدانی ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ یہ تو بتائیں کہ جرابوں پر جو مسح کرتے ہیں ان کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ اب سنیں ان کے خطبات مارکیٹ میں ملتے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں. اس میں انہوں نے کہا کیوں نہیں، بالکل حدیث موجود ہے کہ جرابوں پر مسح کرو، اور یہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب المسح علی الجوربین، جرابوں پر مسح کرنے کا باب. وہ کہنے لگا دیکھو امام بخاری نے باب قائم کیا، اتنا بڑا محدث ہے، اب اگر وہ باب قائم کر کے بتا رہا ہے چیپٹر قائم کر کے، تو اب تم بتاؤ تم بڑے علم والے ہو یا جو ہے امام بخاری بڑے علم والے ہیں؟ اب عام آدمی تو خاموش ہو جائے گا نا، بھائی امام بخاری کے نام پہ بات کی ہے. لیکن آپ پوری صحیح بخاری پڑھ لیں، آپ کو یہ چیپٹر پوری صحیح بخاری میں نہیں ملے گا. اور یہ عالم کوئی چھوٹا نہیں ہے، حبیب الرحمن یزدانی وہ عالم ہے جس کی طرز پہ یہ تقریر کرتے ہیں. اب اذان ہوتی ہے تو اس کے طرز پہ، اور تقریر ہوتی ہے تو اس کے طرز پہ، اسے کہتے ہیں یزدانی طرز، یزدانی سر. اذان جو ہوتی ہے اسی طرز پہ ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ کی تقلید تو منع ہے، لیکن جو آدمی یزدانی کی اذان میں بھی تقلید کرتا ہے اور بیان میں بھی تقلید کرتا ہے اور پھر تقلید کو شرک بھی کہتا ہے، اس کو کم از کم تو سوچنا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں. خیر، جرابوں پر مسح
خود ان حضرات کے علماء نے اس بات کو تسلیم کیا کہ عام پتلی نائلون کی جرا پہ ان کے متعلق کوئی بھی صحیح صریح مرفوع روایت موجود نہیں ذخیرہ حدیث میں۔ ایک کتاب ہے یونس دہلوی صاحب، بہت بڑے نظرات کے عالم ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے دستور المتقی۔ دستور المتقی کیا معنی؟ متقی آدمی کا دستور، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ جرابوں پر مسح کے متعلق جو روایت ہے ان میں کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اسی طرح دوسرے بڑے عالم ہیں نذیر حسین دہلوی صاحب، آج جتنے علماء ہیں ان کے سب ان کے شاگرد ہیں، ان کو کہتے ہیں شیخ الکل فی الکل۔ ان کی فتاوی نظیریہ کھول کر دیکھیں، اس پہ باقاعدہ طور پر یہ بات لکھی ہے کہ جرابوں پر مسح کرنے سے متعلق کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، اور موزوں پر مسح کرنے کے متعلق احادیث ہیں۔ مسئلہ چلتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہے، جمعہ کا خطبہ یہ تو جمعہ کا بیان ہے نا، جب تک لوگ نہیں آتے تو امام صاحب وعظ و نصیحت کرتے ہیں کہ جب لوگ آ جائیں گے پھر انشاءاللہ اذان ہوگی، پھر عربی خطبہ ہوگا۔ جو جمعہ کا عربی خطبہ ہے اس کو سننا واجب ہے۔ بعض صحابہ کرام سے یہ بھی منقول ہے کہ یہ جو عربی خطبہ ہے یہ 2 رکعتوں کے کیا مقام ہے۔ جمعے کی جو 2 رکعتیں ہیں، حالانکہ زور کی 4 تھی، تو جو کم ہو گئی، بعض صحابہ کرام کا یہ فرمان ہے کہ 2 رکعتیں اس لیے کم ہو گئی ہے کہ عربی خطبہ جو ہے اس کو سننا ضروری ہے اس وجہ سے۔ اب جب سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر آج سے تقریباً انگریز کے ہندوستان میں آنے تک پوری دنیا جمعے کا عربی خطبہ وہ عربی میں دیتے رہے ہیں، مادری زبان میں اس کا ترجمہ کرنے کا کبھی بھی نہ صحابہ کرام میں رواج رہا، نہ تابعین میں، نہ سلف صالحین کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عربی میں خطبہ دیتے رہے۔ صحابہ کرام کے دور میں اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا، دنیا کے دوسرے ممالک میں جا کر انہوں نے جو ہے وہ حکومت کی ہے، وہاں جمعے پڑھائے، حالانکہ ان کے مخاطب عربی نہیں تھے، لیکن ان لوگوں نے عربی خطبے کا ترجمہ نہیں کیا، مادری زبان میں، وہ صرف عربی زبان میں خطبہ ہوا ہے۔ اب یہ کام ہمارے ہاں ان کے ممبر پر ہوتا ہے، جس دن جمعہ ہوتا ہے عربی خطبہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ساتھ امام اس کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ عمل نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ آج تک سلف صالحین نے اس پر عمل کیا۔ یہ دین کے نام پہ نئی بدعت کھڑی ہوئی اور اس کو پیش کیا جا رہا ہے قرآن حدیث کے نام پہ۔ ایک آدمی سے میں نے کہا یار یہ کیا کام شروع کیا ہے؟ صحابہ کرام عربی میں خطبہ دیتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں خطبہ دیتے رہے، تو عمر سارے اسلاف کا اس پہ رہا، محدثین کا۔ کسی محدث نے اس بات پہ کوئی روایت کوئی حدیث نقل نہیں کی کہ مادری زبان میں اس کا ترجمہ کرو جب عربی خطبہ دے رہے ہو، تم کیوں کرتے ہو؟ کہتا جی خطبے کا مقصد ہے کہ لوگ سمجھے، جب لوگ مخاطب ہوں گے دوسری زبان والے تو ترجمہ کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا یہ بات صحابہ کرام کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ صحابہ کرام دوسرے ممالک میں جا کر خطبے دیتے تھے، تو ان کے مخاطب کوئی فارسی تھا، کوئی اور زبان والا تھا، لیکن ان حضرات نے کبھی ترجمے نہیں کیے تھے۔ یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا کل کو تم کہو گے قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد تو سمجھنا سمجھانا ہے، نماز میں قرآن جب پڑھا کرو تو عربی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پنجابی میں قرآن پڑھ لے، ہاں جی، کوئی اس کا ترجمہ کافی سمجھ لے، الحمد شریف عربی میں پڑھنے کی بجائے ہے اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے، کوئی انگریزی میں پڑھنا شروع کر دے، بتاؤ اس کا کیا جواب ہوگا؟ اب وہ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے۔ ہم کہتے ہیں کوئی عمل سنت اس وقت بن سکتا ہے جب اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے عمل کی مہر لگی ہوئی ہو۔ جس کام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی، صحابہ کرام کے عمل، سلف صالحین کے عمل کی مہر نہیں لگی، وہ کتنا ہی ہمیں اچھا کیوں نہ لگے، لیکن جو ہے وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہے۔ پھر ایک اور نیا کام دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں انوکھے مسائل ہیں، اگر آپ کبھی غور کریں اور پیش کیے جا رہے ہیں قرآن و حدیث کے نام پہ۔ یہ جمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ ہفتہ وار گویا کہ ایک مسلمانوں کے اجتماع کا دن مقرر کیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کبھی غور کیا ہو کہ تقریباً اکثر علاقوں میں مسجدیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک مسجد جامع ہوتی ہے اور ایک مسجد جامع نہیں ہوتی۔ جو چھوٹی موٹی فیکٹری میں مسجدیں بنی ہیں، کسی خاص جو ہے وہ مجبوری کی وجہ سے بنا لی گئی کہ مسجد دور پڑتی تھی جامع مسجد، تو وہاں صرف نمازی ہوتی ہے، جمعہ نہیں ہوتا۔ جو جامع مسجد ہوتی ہے اس میں جمعہ ہوتا ہے، جو جامع نہیں ہوتی اس میں جمعہ نہیں ہوتا۔ تو جمعہ کے لیے قرآن و سنت کا فیصلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جمعہ ہونا چاہیے جہاں پہ جو ہے مسلمانوں کی بڑی آبادی ہو، مسلمانوں کا بڑا اجتماع ہو سکتا ہو، وہاں پہ جمعہ ہوگا۔
اب بڑا اجتماع یا تو شہر میں ہو سکتا ہے یا بڑے قصبوں اور بڑے دیہاتوں کے اندر، لیکن جو بالکل چھوٹا دیہات ہے، یہاں پہ صرف کھیت ہیں، فصلیں ہیں، جنگل ہے، ایک گھر ہے، دو گھر ہے، وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوگی. یہ پوری امت مسلمہ کا فیصلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں جب آپ نے آخری حج فرمایا، جمعہ کا دن تھا اس دن عرفات میں، لیکن آپ نے وہاں جمعہ نہیں پڑھایا. کیوں نہیں پڑھایا؟ اس لیے کہ وہ آبادی والا علاقہ نہیں ہے، وہ میدان ہے کھلا، جنگل میں جمعہ نہیں ہوتا. یہ لوگ اس موقف کے قائل ہیں. پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کہ جنگل میں کوئی آدمی موجود نہیں ہے، صرف 2 آدمی وہاں جمع ہو کہتے ہیں یہاں بھی جمعہ پڑھاؤ. یہ کس نام پہ یہ بات پیش کی جا رہی؟ قرآن و حدیث کے نام پہ جنگل میں جمعہ. بھائی جمعہ کا مقصد تو اجتماع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ مسجد نبی میں جمعہ پڑھاتے، ارد گرد کے جو چھوٹے چھوٹے دیہات تھے، ایک واقعہ بھی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ کسی صحابی نے اپنے علاقے کے اندر جو ہے چھوٹا دیہات تھا یا جنگل تھا، وہاں کچھ آدمی جمع ہوئے اور انہوں نے جمعہ پڑھایا ہو. ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا. بلکہ جو چھوٹے دیہات والے لوگ ہیں ان پہ نہ عید کی نماز ہے نہ جمعہ کی نماز ہے. وہ چھوٹے دیہات والے یا جنگل والے لوگ وہ زور کی نماز پڑھیں گے، وہ جمعہ نہیں پڑھیں گے. وہ عید کی نماز ان پہ نہیں ہے واجب، وہ شہر والوں پر. حال بتا اگر یہ لوگ جنگل والے یا بالکل چھوٹے دیہات والے جہاں 2-4 گھر ہیں یہ جمعہ پڑھنا چاہیں گے تو یہ اپنے علاقے کی بڑی جامع مسجد میں آئیں گے. مسجد نبوی کے اندر وہ صحابہ کرام جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے جو دور دراز کے دیہاتوں میں رہتے تھے. ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی چھوٹے علاقے کے اندر جمعہ پڑھایا. لیکن آج یہ لوگ جنگل میں جمع قائل ہیں. یہ موقع پوری دنیا سے کٹا ہوا ہے. اللہ آپ حضرات سب کو مکہ مدینے لے جائے، مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرمائے. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعہ پڑھایا تھا وہاں آج مسجد بنی ہے مدینہ طیبہ کے اندر، جامع مسجد جمعہ. دیکھیے جی آپ حضرات نے جامع مسجد جمعہ مدینہ طیبہ کے اندر، اس مسجد کا نام جامع مسجد جمعہ ہے، لیکن مزے کی بات ہے وہاں جمعہ نہیں ہوتا. ہاں وہاں جمعہ نہیں ہوتا. معلوم ہوا کہ جمعہ کے اپنے مسائل ہیں، جمعہ کے اپنے حالات ہیں. بھائی جمعہ کا مقصد ہے کہ مسلمان ایک علاقے میں جمع ہو، ان کا اجتماع ہو، ان کی طاقت شو ہو، اور غیر مسلم حضرات دیکھ کر مسلمانوں کے بڑے اجتماع کو دیکھ کر خوف کھائیں کہ مسلمان بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں. جہاں 2 لوگ جمع ہیں تو وہاں کیا اجتماع کا مظاہرہ ہوگا، وہاں کیا طاقت کا مظاہرہ ہوگا آپ مجھے بتا دیں. جہاں 3 لوگ ہیں وہاں کیا طاقت کا مظاہرہ ہوگا آپ مجھے بتا دیں. پھر کتنے مسئلے ہیں جی؟ 5. اب ایک اور مسئلہ لیں، انشاءاللہ میں 10 منٹ مزید گفتگو کروں گا، توجہ کیجئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا ہوا دین ہی اصل ہے اور اسی پر عمل کرنے میں کامیابی ہے. جب سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر یہ جو پگڑی ہے یہ پگڑی اسلام کا شعار رہی ہے اور مسلمان اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں. پہلے دور میں جو بادشاہ تھے وہ تاج پہنا کرتے تھے اور ان میں جو آدمی بڑا بنتا اس کے سر پر تاج پہنایا جاتا. اور لیکن جب اسلام آیا اسلام نے اعزاز کے لیے تاج نہیں دیے، اسلام نے اعزاز کے لیے پگڑی دی. اب نماز پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اسلاف، محدثین، مفسرین سب کی بات کرتا ہوں، ان حضرات کا طرز رہا کہ وہ نماز سر ڈھانپ کر پڑھتے تھے. ننگے سر نماز پڑھنا اور پگڑی چھوڑنے کی مستقل عادت بنا لینا یہ مسلمانوں کا شعار نہیں تھا. لیکن آج یہ سوچی سمجھی سائنس کے تحت جو ہے پگڑی کو بدنام کیا جا رہا ہے، ٹوپی کو بدنام کیا جا رہا ہے. اب چلو ایک غیر مسلم پگڑی کے خلاف بات کرے الگ بات ہے، ٹوپی کے خلاف بات کرے ایک الگ بات ہے. ایک آدمی مسلمان ہے وہ قرآن کا نام لیتا ہے اور حدیث کا نام لیتا ہے اور وہ نماز یوں پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے جان بوجھ کے کہ ننگے سر نماز پڑھنی ہے اور ننگے سر نماز پڑھنا کوئی شرعی مسئلہ ہے. ایک آدمی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس کے سر پہ ٹوپی نہیں، کسی وجہ سے مجبوری ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نماز پڑھ لے اس کی ہو جائے گی، ہم اس کی نماز کو نجائز نہیں کہتے. لیکن ایک آدمی ہے کہ وہ ننگے سر نماز پڑھنا اپنی عادت بنا لے اور اپنے فرقے کا شعار بنا لے اور پھر جو ہے ننگے سر نماز پڑھنے پر دلیلیں پیش کرنے کی کوشش کرے
تو یہ اسلام میں ایک ایسی عجیب بدعت ہے اور پوری دنیا سے کٹا ہوا ایک الگ ایسا موقف ہے کہ جس کے پیچھے نہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ایک خطیب صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا تو وہ تقریر کر رہے تھے، ننگے سر والوں کی شان بیان کر رہے تھے۔ سنیں، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ تشریف لائیں تم ان کو پہچان لینا، جامع مسجد دمشق کے شرقی منارے پر اتریں گے تو دو فرشتوں کے سروں پر کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، ان کے بال گنگریالے ہوں گے، ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، تم ان کو پہچان لینا۔ اب یہ تو حدیث ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، تو یہ تو ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ لیکن اب ان کی بات سنیں جو وہ کہتے ہیں دیکھو جی حدیث میں ہے کہ سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، کہتے ہیں اس بات کی علامت ہے کہ ننگے سر ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے آئیں گے، اور ٹھیک ہے جب وہ خود ننگے سر ہوں گے تو پھر جن کی مسجد میں آئیں گے آ کے نماز پڑھائیں گے یا خود امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے جامع مسجد دمشق، کہتے ہیں اس سے معلوم ہو کہ وہ بھی ننگے سر والے ہوں گے۔ اور پھر عوام سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں ننگے سر نماز کون پڑھتے ہیں؟ سب نے کہا اہل حدیث۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ قرآن کی کون سی خدمت ہے، حدیث کی کون سی خدمت ہے؟ یہ کہنا ہے کہ ننگے سر نماز والوں کی مسجد کون سی ہے، یہ بتاؤ۔ سب نے کہا اہل حدیث کی۔ کیا حدیث یہ کہتی کہ ننگے سر نماز کو اپنا شعار بنا لو؟ جی نہیں۔ حالانکہ میں بڑے افسوس سے یہ بات کہتا ہوں کہ جتنے ان کے بڑے بڑے علماء ان کی فتاوی دیکھو، فتاوی علماء حدیث دیکھو، فتاوی ثنائیہ دیکھو، فتاوی اصحاب الحدیث دیکھو، فتاوی اہل حدیث دیکھو، اتنے بڑے بڑے فتاوی میں نے جہاں تک پڑھے اس میں یہ لکھا ہے کہ پگڑی کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے یہ افضل ہے اور اس کے ذریعے انسان کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ پگڑی والی سنت کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے؟ پگڑی پہننے سے متعلق روایات سے ہے ستہ میں موجود ہیں، بخاری شریف میں موجود ہیں، مشکات شریف میں موجود ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ان احادیث کو اپنا آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں، ان سے درگزر کیا جاتا ہے اور اس کو شرعی مسئلہ سمجھتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا یہ پارٹی کی علامت ہے؟ کہتا ہوں اللہ معاف فرمائے کہ ننگے سر نماز پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، یہ آپ پر جھوٹ ہے، بلکہ ان حضرات کے بڑے جب یہ بات لکھ چکے ہیں پھر کیا وجہ کہ نہیں مانتے؟ پھر دیکھیں جنازہ، نماز جنازہ، یہ پوری دنیا سے کٹا ہوا موقف ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنا کہ شرعی مسئلہ سمجھنا، فرقے کی علامت سمجھنا۔ نماز جنازہ جب سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر انگریز کے ہندوستان میں آنے تک، بلکہ انگریز کیا یہ آپ 20-25 سال لگا لیں، اس سے پہلے تک نماز جنازہ پوری امت مسلمہ آہستہ پڑھتی آ رہی ہے۔ خود اس سلسلے میں روایت بھی موجود ہے کہ سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ آہستہ پڑھی جائے، لیکن اب یہ کچھ سالوں سے یہ کام شروع ہوا بڑی شدت کے ساتھ، جہاں بھی ان حضرات کو جنازہ پڑھانے کا موقع ملتا ہے تو جنازے کو اونچی آواز سے پڑھاتے ہیں۔ حالانکہ خود اس سلسلے میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ نماز جنازہ کو آہستہ پڑھنا ہے۔ اب وہ اونچی آواز سے کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے ہے، اس کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک موجود نہیں ہے۔ عمل تو وہ سنت تو وہ عمل بنے گا جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا، جو صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی، اور سنت وہ عمل بنتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا وہ عمل سنت ہوتا ہے، جس کو صحابہ کرام نے اپنایا اور پوری دنیا میں پھیلایا وہ عمل سنت ہوتا ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی نے کوئی کام کیا ہو تو ایک الگ بات ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زور کی نماز میں بسا اوقات قرآن پاک اونچی پڑھ لیتے تھے، حالانکہ زور کی نماز میں وہ بھی آہستہ قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ عصر کی نمازیں بس اوقات قرآن پاک اونچی پڑھ لیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خاص حالات تھے، کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لیے آتے، نئے لوگ مسجد میں ٹھہرتے، ان کو نماز کا طریقہ بتلانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات اونچی آواز سے زور میں قرآن پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ میں نے عرض کیا، ایک کوئی مجبوری کی بات کبھی ہوگی تو الگ بات ہے، لیکن سنت وہ عمل ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اپنایا ہے۔ تو عام سنت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ آہستہ پڑھتے تھے، لیکن وہ لوگ جنازے کو اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ پھر دیکھیں اس میں مزید عجیب بات ہے کہ جو نماز جنازہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جو دعائیں منقول ہیں، اس کی دعا میں ایسا تو آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں کبھی کوئی دعا پڑھ لی، کبھی کوئی پڑھ لی، کبھی کوئی پڑھ لی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 منٹ کا جنازہ پڑھایا، 20 منٹ کا جنازہ پڑھایا، اس میں جتنی دعائیں ساری پڑھنی شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، یہ طریقہ آج ایجاد ہوا ہے۔ پھر اس میں ایک اور نیا کام ہے کہ امام دعائیں پڑھ رہے ہیں اونچی آواز سے، مقتدی پیچھے کہہ رہے آمین آمین آمین، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جنازہ۔
اس طرح کا جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی دعائیں اونچی اونچی پڑھ رہے ہوں اور پیچھے صحابہ آمین آمین جنازے کی دعاؤں میں کہہ رہے ہوں. یہ قرآن و حدیث کے نام پہ یہ نئی چیز پوری امت مسلمہ سے عجیب اور پوری دنیا سے کٹی ہوئی الگ چیز پیش کی جا رہی ہے. ہم لوگ بس کا جب قرآن کا نام سنتے حدیث کا نام سنتے ہیں فوراً پریشان ہوتے کہ وہ تو قرآن حدیث کا نام لیتا ہے. بھائیو قرآن کا نام سنو اور اس پہ عمل کرو, حدیث کا نام سنو عمل کرو, لیکن یہ دیکھو وہ حدیث پیش بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جس طرح دنیا کے اور کاموں کے لیے ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے, اس کام کے لیے بھی ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں دین کہتا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنازہ اس طرح پڑھایا کہ صحابہ پیچھے آمین آمین کہہ رہے ہوں. آپ ایک اور چیز دیکھیں, یہ دین کے نام پہ ہو رہا. پوری دنیا میں کہہ رہا ہوں یہ جو میں نے مسائل بیان کیے امت مسلمہ کا اس پہ عمل نہیں رہا ماضی میں. کوئی ایک آدمی کرتا ہو, دو کرتے ہو, پانچ کرتے ہو, تو یہ اس سے مجھے غرض نہیں ہے. عمل وہ سنت ہے جس پہ پوری امت مسلمہ چل رہی ہے. قرآن نے کہا وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. ہاں جی, وہ آدمی گمراہ ہے جو کہ مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر اور راستہ اختیار کرتا ہے. مسلمان عام جو ہے جس راستے پہ چلتے ہیں وہی سنت ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ من شذ شذ فی النار, مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر جو الگ راہ اپناتا ہے دوزخ میں اکیلا ڈالا جائے گا. اب غائبانہ نماز جنازہ کا سلسلہ چلا. غائبانہ نماز جنازہ نجاشی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا, وہ غائبانہ نہیں تھا, اس لیے کہ صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھا. تو صحابہ پڑھنے والے بتاتے ہیں جب ہم جنازہ پڑھ رہے تھے تو میت جو ہے وہ ہماری نجاشی کی ہمارے سامنے کر دی گئی تھی. یہ کشف تھا. جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو مشرکین مکہ نے پوچھ لیا بتاؤ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی, دروازے کتنے, پلر کتنے, ستون کتنے. اب اللہ کے پیارے پیغمبر وہاں کھڑکیاں اور دروازے گننے کے لیے تو نہیں گئے تھے, لیکن اللہ رب العزت نے پردے ہٹا دیے, مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے کر دی گئی. آپ نے دیکھ کر جواب دیا کہ اتنے دروازے اتنی کھڑکیاں کی. یہ کشف تھا. اس طرح جنہوں نے جنازہ پڑھا وہ کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کہ یہ جنازہ ایسا نہیں تھا کہ میت سامنے نہیں تھی, بلکہ نجاشی کے میت سامنے تھی. جب سامنے تھی اب غائبانہ رہا نہیں. اب دیکھو ایک تو اس کو غائبانہ پڑھنا, پھر اس پہ دیکھو ان کی مسجد میں اعلان کروانے کے لیے جاؤ کہ ہمارا کوئی فلاں عزیز فوت ہو گیا اس کا اعلان کر دو. کہتے نا نا نا, یہ حدیث میں نہیں آیا کہ کسی آدمی کے فوت ہونے والے کا اعلان کیا جائے اس کا جنازہ فلاں وقت پہ ہے. یہ حدیث میں نہیں آیا. لیکن ایک آدمی اگر اللہ کرے وہ شہید بھی ہوا ہو, عام طور پر تو شہید ہوتا ہی نہیں, ویسے اشتہار چھپ جاتے ہیں, تو اب اگر وہ شہید ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے کہ یہ جو اشتہار بازی آج ہو رہی ہے اس نام پہ کہ جی کیا فلاں پارک کے اندر فلاں شہر میں امیر حمزہ صاحب یا حافظ سعید صاحب آ کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائیں گے, 10 دن پہلے 15 دن پہلے اشتہار چھپ جاتے ہیں اور خوب اس کی پبلسٹی کی جاتی ہے. یہ حدیث میں کہاں ثابت ہے؟ مسجد کے اندر فوتگی کا اعلان تو حدیث میں نہیں آیا, لیکن یہ 15 دن پہلے جنازے کی اشتہارات چھاپ رہے ہیں. کہاں سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے علم ہوا کہ نجاشی فوت ہو گیا. آپ نے صحابہ کرام کو اسی وقت فرمایا کہ تمہارا بھائی نجاشی جس کا نام اسم ہے فوت ہو گیا, چلو اس کے لیے جو ہے وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں, جنازہ پڑھتے ہیں. سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا ہے, وہ اس کے لیے 15 دن کا وقفہ نہیں رکھا, اس کے لیے 20 دن کا وقفہ نہیں رکھا کہ مشہوری ہو, اشتہار نہیں چھاپے. یہ جو اس نام سے اشتہار چھاپے جاتے ہیں یہ قرآن کی کون سی آیت کا تقاضا ہے اور کون سی حدیث کا تقاضا ہے؟ پھر قرآن و سنت کا یہ فیصلہ ہے کہ جنازہ ہو تو جنازے میں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. غائبانہ نماز جنازے کی اشتہار چھپتے ہیں تو اس پہ مرد بھی شامل ہوتے ہیں جنازے میں, عورتیں بھی شامل ہو رہی ہوتی ہیں. کیا جی غائبانہ نماز جنازہ ہے, باپردہ عورتوں کا بھی انتظام ہے. معلوم ہوا کہ بھائی یہاں جنازہ پڑھنا مقصد نہیں ہے, کوئی اور ہی مقصد ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ابھی جنازہ نہیں ہوتا اس سے پہلے لمبی چوڑی تقریریں ہوتی ہیں اور پھر چندہ کی جاتا ہے. ہاں جی, عورتوں کو کیوں بلاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہاں ہم فلان جگہ پہ جلسہ کیا اور وہاں پر جو ہے اتنی ہماری بہنوں نے اتنے اپنی بالیاں اتار کے دے دی, فلان جگہ پہ ہم نے غائبانہ نماز پڑھایا, فلانی اتنی جو ہے وہ ماں بہنوں نے اپنے چینیں اتار کے دے دی, فلانی نے اپنی چوڑیاں اتار کے دے دی. یہ غائبانہ نماز اس لیے ہو رہا ہے, چوڑیوں کے لیے, کانٹوں کے لیے, انگوٹھیوں کے لیے ہو رہا ہے. یہ اللہ کے نبی کی سنت زندہ کرنے کے لیے نہیں ہو رہا. وگرنہ عورتوں کو جنازے میں جانے کا حکم ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسی میں مدار ہے. وقت ختم ہو گیا, وگرنہ میرے پاس ایک بہت لمبی لسٹ ہے ان مسائل کی کہ پوری دنیا میں اس پہ عمل نہیں رہا. آج ان مسائل کو لے کر جو ہے امت مسلمہ کو پریشان کیا جاتا ہے. ہمارا مقصد کسی پہ تنقید نہیں,
ہمارا مقصد کسی کی ذاتیات نہیں، ہمارا مقصد یہ کہ بھئی امت مسلمہ کو اسلاف سے نہ توڑو، امت مسلمہ جس راستے پہ چل رہی ہے اس پہ چلنے دو، نت نئی راہیں اگر تم کھولو گے امت مسلمہ اس میں بھٹک کر صراط مستقیم سے ہٹ جائے گی، اور اس کا وبال اس آدمی پہ آئے گا جو لوگوں کو ہٹاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے صراط مستقیم پہ چلنے کی تلقین ہمیں فرمائی ہے، اور صراط مستقیم وہی راستہ ہے جس پہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اسلاف چلتے آ رہے ہیں۔ ایسے انوکھے مسائل جس پہ آج تک امت مسلمہ نے عمل نہیں کیا، اگر اس پہ کوئی حدیث بھی بیان کر دینا، سمجھو اس کے بیان کرنے میں گڑبڑ ہے۔ اگر وہ حدیث صحیح ہوتی، وہ حدیث قابل عمل ہوتی، تو وہ اس پہ آج تک عمل ہوتا۔ جو آج تک عمل نہیں ہوا نا، تو معلوم ہوا کہ واقعی جو ہے اس کے بیان کرنے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ آپ بتا، جس طرح دنیا کا کام جو ہے تمہارے سامنے آتا ہے، دنیا کی کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو اس کو خریدتے وقت اچھے طریقے سے ٹٹولتے ہو، دیکھتے ہو، پرکھتے ہو، اس کے بعد لیتے ہو۔ دین ایسا بیکار چیز نہیں ہے کہ ہر آدمی جو قرآن کے نام پہ بات کر رہا ہو، حدیث کے نام پہ بات کر رہا ہو، تو فوراً جو ہے اس کی بات سن کے عمل کرنا شروع کر دو۔ اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنے علماء سے بات پوچھنی چاہیے کہ فلاں بات میں نے قرآن کے نام پہ پوچھی ہے اور حدیث کے نام پہ سنی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، پہلے ایسے دور تھا کہ بھائی علاقے ایسے ہوتے تھے، کئی علاقوں کے اندر ایک سکہ عالم دین، معتبر عالم دین کسی بڑے ادارے کا پڑھا ہوا نہیں ملتا تھا۔ اب الحمدللہ جامعات عام ہو گئے، علم عام ہو گیا۔ اب الحمدللہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارا یہ مرکز ہے، یہاں حضرت مولانا نعمان شاکر صاحب دامت برکاتہم پاکستان کے اس بڑے ادارے سے پڑھے ہیں جو ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ جامعہ دارالعلوم کراچی ہے۔ میں بھی وہاں کا پڑھا ہوا ہوں، حضرت بھی وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، اس سے بڑا ادارہ ہمارے پاکستان میں تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو آپ ان سے پوچھیں، قرآن کے نام پہ ہم نے یہ بات سنی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ حدیث کے نام پہ ہم نے یہ بات سنی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو ساری بات جو ہے آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب